ان کے ساتھ عزت مآب محترم المقام جناب محترم اجمل چیمہ صاحب صوبائی وزیر CMIT آپ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ صوبائی وزیر عزت مآب محترم المقام جناب محترم ڈاکٹر اختر ملک صاحب وزیر توانائی آپ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ عزت مآب محترم المقام جناب محترم شکیل شاہد صاحب MPA فیصل آباد سے تشریف فرما ہوئے۔ ہم انہیں سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کی 978ویں سالانہ عرس پاک کی اس قومی محفل حسن نعت میں سیدی فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ عزت مآب صاحبزادہ والا مرتبت حضرت صاحبزادہ پیر سید اظہر الحسن شاہ صاحب نارووال سے تشریف فرما ہوئے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری نبر اللہ مرقدہ کے ایڈمنسٹریٹر کے پورے شعبے کی نگرانی کرنے والے عزت مآب جناب محترم خالد محمود سندھو صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب چونکہ فیض عالم کی بارگاہ میں ثناخوانی کا سلسلہ جاری ہے، اب میں اس ثناخوان کو سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، جن کی نعت پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ داتا صاحب کے اس اسٹیج سے پڑھتے ہوئے پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام منایا اور پکارا، اور اپنا نام جو ہے وہ روشن داتا گنج بخش علی حجویری کے صدقے سے ہوا۔ میری مراد عزت مآب جناب محترم حافظ نور عشاقان مصطفیٰ غلامان گنج بخش کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب حضور کا شہزادہ آ گیا ہے، قرآن کی تلاوت کریں تو تب بھی اپنے نانے پہ نازل ہونے والی لاریب کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے حسین خارج قرآن لگتے ہیں۔ اگر اپنے نانا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کریں تو ثناخوانوں کے تاجدار نظر آتے ہیں، اگر خطاب کریں تو خطابت بھی ان پہ ناز کرتی ہے۔ آپ خود مالک ہیں، اب میں گزارش کر رہا ہوں، غلامان گنج بخش کی یہ خواہش بھی ہے کہ حضرت قبلہ وزیر اوقاف پنجاب، یہ جو وزارت یہ تو ویسے ہی ہے نا، ویسے تو داتا گنج بخش علی حجویری نے انہیں منتخب اپنی نگاہوں میں آپ کیا ہوا ہے، تو جو فیض عالم جنہیں خود منتخب کر لیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی یہ شہزادہ میری بزم میں آئے تو کچھ سنائے بغیر جائے کبھی ہو نہیں سکتا۔ اب میں یہ گزارش کروں گا کہ حضور آپ مالک ہیں، قرآن کی تلاوت سنائیں تو تب بھی ہمارے لیے اعزاز، اگر سرکار کی نعت سنائیں تو تب بھی سبحان اللہ، اگر سرکار کی حدیث سنائیں تو تب بھی اپنے نانا کی تعریف کریں گے۔ حضرت قبلہ وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے بعد سپیکر انشاءاللہ نیچے ختم شریف کے لیے چلا جائے گا، آپ اپنے محسن اور حضور سیدی فیض عالم کے منتخب کردہ اس حضور کی آل کے حسین شہزادے کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، اور حضرت قبلہ اپنی محبت سے اپنے انداز میں جو چاہے ہمیں سنائیں۔ آپ محبت سے نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، فیضان حضور سیدی داتا گنج بخش حضور قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم محترم وزراء کرام، نہایت قابل احترام مشائخ عظام، ثناخان مصطفیٰ اور صوبائی خطیب صاحب اور جملہ حاضرین و سامعین، ایڈمنسٹریٹر صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں سب سے. یہ اللہ نے فرمایا میں نے دنیا کو محبت کے ساتھ بنایا اور محبت کے لیے بنایا ہے. تو بات محبت کی ہو، پھر یہ جگہ ہے، مقام ادب ہے، کچھ لینا ہے تو اس خیال سے بیٹھیں
ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تکالیف بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جب تک یہ سارے جمع نہیں ہوں گے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. جب اتفاق ہوگا بیٹھ جائیں، داتا کے نام پر ہی بیٹھ جائیں سارے مل کے، تو انشاءاللہ پھر اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں خیر بھی ہو جائے گا. تو یہاں مقام ادب ہے بھائی، تصوف نام ہی ادب کا ہے، تصوف نام ہی. اب میں آج آپ سے ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں، مجھے سچ سچ بتانی ہے. داتا صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے آپ کے دلوں میں؟ کتنی ہے بھائی؟ اور کرتے ہو؟ اب تم بول ہی نہیں رہے یار. میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کتنی کرتے ہو؟ اور یہ سب بتائیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کتنی زیادہ کرتے ہو؟ بہت زیادہ. یار مجھے بھی بتا دو کہ محبت کیسے کرنی ہے اور کہاں کریں جا کے. میں بھی یار ادھر بیٹھا ہوں، میں اس در کا فقیر ہوں. وزارتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، میں کبھی بھی اس خیال سے نہیں آیا. میں آج آپ کو بتانے والی بات تو نہیں ہے، بتا دوں کہ جب میری وزارت اوت ہوئی تو میں سیدھا ادھر لائن میں لگ کے تو میں نے سلام عرض کیا لوگوں کے ساتھ، جس طرح لوگ باری باری اپنی پہ. تو میں نے ایک عرض کی کہ جناب میں آپ کا جھاڑو کش آیا ہوں، اگر آپ مجھے قبول فرما لیں. تو اتنی بات دعا کر کے تو جو محکمے کے ڈائریکٹر صاحبان دوسرے تھے نا وہ اس طرف کھڑے تھے ہار لے کے. میں واپس چلا گیا. رات کو آفیشلی میں آیا، رات کو آفیشلی آیا، وہ ختم قرآن تھا. تو 10 دن کے بعد 8 دن کے بعد میں دوبارہ آیا. تو رات کے اس وقت آیا کہ 2 سوا 2 ڈھائی کا ٹائم تھا. میں نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ جا کے سلام و نیاز پیش کیا اور دعا مانگی، واپس چلا گیا. دروازہ بند تھا. میں جب گاڑی میں بیٹھا تو ایک بزرگ تھے جو باریک سفید تھے، میری شیشہ کھلا تھا گاڑی کا، انہوں نے میرے بازو پکڑ لیا، گاڑی کے اندر پکڑ کے کہتے ہیں آپ نے سلام کر لیا؟ میں نے کہا جی میں سلام کر آیا ہوں. کہتے ہیں آپ اندر گئے تھے؟ میں نے کہا جی وہ تو تالا لگا ہوا ہے، بند ہے، لاک ہے. انہوں نے مجھے گاڑی سے نکالا. تو جب دادا صاحب کے دربار پہ رات 2:30 بجے گئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، مجھے قبر کے ساتھ لے گئے اور مجھے ایک سفید چاندی کا جھاڑو پتلا سا تھا وہ مجھے دیا. مجھے فرمایا کہ یہ آپ نے ایک دفعہ دائیں طرف آپ کر لیں. میں نے 3 دفعہ اس کو پھیرا اور میں نے انہیں واپس دیا. مجھے فرمایا کہ اب چلے جاؤ. 3 سوا 3 ساڑھے 3 گھر پہنچا، مجھے نیند نہیں آئی. اور یہ بات میں دادا صاحب کے سامنے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ کرنے والی نہیں ہوتی ہیں باتیں، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو جس مقصد کے لیے آتے ہیں. یہ نسبت ہے بھائی، ادب ہے، محبت ہے، یہ محبت ہے، محبت کے لیے آتے ہیں اور محبت ہے. تم محبت سے ادب سے بیٹھو گے تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. میرا اللہ تو وہ اللہ ہے، کسی خارج زدہ کتی کو نہلا دینا. خدا کی قسم اللہ نے، وہ فوش عورت تھی جس عورت نے یہ فعل کیا تھا، فرمایا میری بخشش ہی اس کے گھر میں ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں کو بدل دیا. یہ تو اللہ کی شان ہے. تو یہ ہے محبت ہے، اخلاص ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب میں گھر گیا تو مجھے نیند نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے. تو نیند کیسے آتی بھائی؟ وہ جو میں نے عرض کی تھی تو وہ میری بات قبول ہوئی، اس کا مجھے جواب دیا گیا. تو میں وزارتوں کا بھوکا بھی نہیں ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھے. وزارتوں کے نہیں، میں ٹوٹی صف پہ بیٹھ جاؤں تو بادشاہ سے میں بڑھ کر ہوتا ہوں، کیونکہ میں نسبت والا ہوں، میں وزیر ہی نہیں ہوں. یہ شاید کوئی لوگ دیکھتے ہیں میرا کوئی ظاہری کہ وزیر بنا ہوا، ادھر وزارت نہیں ہوتی ہے، وہ باہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع ہے. 10 دن پہلے میرے الیکشن سے آزاد حیثیت سے ہوا تھا. ایک وہ بندہ چائے روٹی کھاتا ہے اور درود شریف لاکھ پڑھتا ہے حضور پہ. تو مجھے 10 دن پہلے آیا تو مجھے کہتا ہے سرکار نے مبارکباد دی ہے، تو کہنا اس کو کہہ دو کہ وہ کامیاب ہو گیا. اب کیا بتائیں میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں سیاستدان نہیں ہوں. یہ وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے. ہمارے کولیگ ہیں، اصل وزیر تو یہ لوگ ہیں نا جو خدمت کر رہے ہیں ملک کی، یہ سب وزراء ہیں.
تو میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں فقیر ہوں، میں وزیر نہیں سمجھتا، پھر اس در کا تو میں ویسے الفقیر الی اللہ. تو لوگوں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن پھر کہنی پڑ گئی، مجھے مجبوراً کہنا پڑ گا. تو یہاں ہر بندے کا اپنا حق ہے، اپنی محبت کا اظہار ہے، ادب ہے، ادب نہ چھوڑو، ادب میں ہی برکت ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنے لگا تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو؟ اچھا، سارے بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتاؤ، محبت کے لیے آنکھ ہوتی ہے سب سے پہلے یا چہرہ ہوتا ہے؟ اللہ آنکھ سے بھی پاک ہے، چہرے سے بھی پاک ہے، تو محبت کیسے کریں یار؟ مجھے بھی کوئی اٹھ کے بتا دے، ان ہزاروں بندوں میں سے ایک بندہ مجھے بتا دے کہ اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے. کیوں بھائی، کوئی ہے بندہ بیٹھا ہوا جو مجھے یہ بتائے؟ چونکہ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی بندے اپنے لیے کیا ہے، تجھے میں نے پیدا اپنے کیا. عمر کتنی ہے تیری؟ اوسطاً 50 سال ہے، 10-15 کھیلتے گزر جاتے ہیں، باقی تیری بچتی ہے 35 سال میں سے آدھی تیری سوئی گزر جانی ہے، باقی کتنے بچے؟ 17. وہ کمانے میں، کھانے میں، لگانے میں، پہننے میں، پہنانے میں. تو مالک کہتا ہے مجھے کیا وقت دیا ہے؟ میں نے تو بندے تجھے کیا ہی اپنے لیے تھا. میرے ساتھ تو نے کیسی محبت کی ہے؟ تو دنیا میں کھو گیا ہے، میرے ساتھ محبت کیوں نہیں کی؟ تو ذرا حساب لگائیں کہ ہم نے اپنے اللہ سے کتنی محبت کی ہے. یہ جو ولیوں سے محبت ہے یہ کوئی الگ سے نہیں ہے، یہی اللہ سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہے یہی اللہ کی محبت ہے. احب الیہ مما سواہما، محبت رسول الگ ہے، اللہ کی محبت الگ ہے نہیں. یہ حدیث متفق علیہ، فرمایا محبت رسول کا نام ہی محبت خدا ہے، الگ نہیں ہے. الگ نہ کرو، الگ نہیں ہے وہ. محبت رسول کا نام احب الیہ مما سواہما. اچھا لوگوں، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں ایک بات یار، بتا دو، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ سے بڑا پیار کرنے والوں، اللہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے کہ تم ولیوں سے پیار کرتے ہو، اللہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ سے محبت میں کیسے کروں یار؟ کوئی بندہ مجھے اٹھ کے بتائے. کیا بتاؤ گے مجھے؟ تمہیں خود نہیں پتا محبت کیسے کرنی ہے؟ صحابہ کرام تشریف رکھیں. صحابہ کرام کٹھے ہو کے گئے، یا رسول اللہ وحسن منک لم ترکت عینی، ایسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے ہمارا دل کرتا ہے ہم اس سے محبت کریں. آپ مسکرانے لگے، فرمایا بیٹھ جاؤ. جب سارے بیٹھ گئے، بھئی توجہ ہے نا اس بات پہ، مجھے یہ بتاؤ اللہ سے محبت کرنی ہے آپ نے کہ نہیں کرنی؟ میں تمہیں بتاؤں پھر؟ اگر نہیں کرنی تو میں کیوں بتاتا ہوں، اور کو بتا دے. اگر اللہ سے محبت کرنی میں بتانے نہیں. یہ گر ہے، گر پکڑ لو اس کو، یہ دادا صاحب کے صدقے تمہیں دینے لگا ہوں. اب اللہ سے محبت تم مجھے بھی نہیں بتا رہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں. صحابہ کرام کٹھے ہو کے گئے، یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے وہ ہمارا دل کرتا ہے ہم اس سے محبت کریں، اس اللہ سے محبت کریں. سرکار مسکرائے، نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا صحابہ دیکھتے مجھے جاؤ اور مانتے اسے جاؤ. یہ میں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. صحابہ نے محبت صرف انسان سمجھ کے نہیں کی آپ کو. ہاں، آپ وہ ہیں جنہوں نے فرما دیا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. یہ ایسے تو نہیں. اچھا بھائی، اب سنیے بات، آپ نے اب بات سنی ہے. یہ ہے محبت رسول، سمجھ رہے ہو نا؟ سبحان اللہ. سن رہے ہو؟ کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، اے دے چ بھلائی ایک بار تو ہو جا سونا، پھر ساری خدائی تیری. کر ذکر مدینے والے دا، اتھے یکلا والے حاضر گئے،
دس سکیا کہ تو تیک رسائی تیری کر ذکر مدینے والے اے دیچ بھلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری مثل بھی نہیں مثال بھی نہیں کوئی لگیا نال بھی نہیں دو جگ دیا سونیا محبوبہ دو جگ دیا سونیا محبوبہ رب شان ودھائی تیری کر ذکر مدینے والے کا اے دیچ بھلائی تیری سرکار کرم فرما جا محفل سرکار کرم فرما جا محفل اساں دید دیا مت والیاں نے اساں دید دیا مت والیاں نے اج بزم سجائی تیری کر ذکر مدینے والے دا اے دیچ بھلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا لوکو ایک بات یاد رکھیں ایک بات یاد رکھیں ایک بات سنیں بھئی ٹھہرے او بھئی ادب کی بات تو بتا رہے ہیں ہم والے ہیں بابا سبحان اللہ ہم بیک والے ہیں سبحان اللہ ہمیں نہ کوئی سنا ہے اس طرح ادب سے بیٹھے میں نے کہا کہ ادب سے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے کہا کہ بابا کی نظر ختم ہو گئی ہے اور آپ ایسے کریں کہ کوئی دعا کر دیں یا کوئی دوائی لکھ دیں کوئی پھکی کوئی بوٹی انہوں نے نہ دعا کی نہ پھکی دی نہ بوٹی لکھی نہ دوائی لکھی کیا کیا الگ سے طریقہ اور یہ مزے کی بات ہے سارے کرم اسی کے سارے مہربانیاں اس اللہ کی ساری برکتیں اس اللہ کی وہ غور تو کرو خود اللہ اس واقعے کو سنا رہا ہے یوسف علیہ السلام میں برکت کس کی تھی اور کرتے میں برکت کس کی تھی اللہ واقعہ سنا رہا ہے یوسف علیہ السلام نے دعا نہیں کی بلکہ کہا اذهبوا بقمیصی فالقوا علی وجه ابی یاتی بصیرا میرا کرتا لے جاؤ اور بابا کے چہرے پہ رکھنا بابا دیکھیں گے یہ کیا بات ہے بھائی بغیر آپریشن کے بھائی کہتے کہ بھائی کرتا آپ کا بھی اسی کپڑے کا ہے میرا کرتا بھی وہی ہے لٹھے کا بنا ہوا ہے کاٹن کا ہے ہم اپنا اتار کے رکھ دیں گے نہیں کرتوں میں فرق ہے بھائی کرتوں میں فرق ہے کیا فرق تھا آپریشن ہوا نہیں آنکھ کھولی نہیں بغیر آپریشن کے کرتا لگنے سے یہ قرآن ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ خود واقعہ سنا رہا ہے وہ کرتا میرے یوسف کا اللہ کہتا ہے جب گیا نا تو لگا کہ ان کی بینائی ایسے 14 سال کے بچے کی طرح بحال ہوئی لوگ کہتے ہیں دیکھو کرتوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے اب لاہور کے سارے کرتے کسی نبینے کے سر پہ ڈھیر کر دیں کیا خیال ہے اس کی آنکھیں آ جائیں گی اس کی نظر بحال ہو جائے گی کیوں بحال نہیں ہوگی اس کی نظر اس کی گردن تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن نسبت نہیں ہے تو بابا اس کا مطلب ہے کرتوں میں فرق ہے پوری دنیا کے کرتے ایک طرف ہیں نسبت والا کرتا ایک طرف ہے اور کرتوں سے کرتا نہیں نسبت والا مل سکتا تو جس بندے کی نسبت جس حجویری کی نسبت اس خدا سے ہو جائے اس سے کون ملے گا بھائی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
یا اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، تیرا ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا بنا لے، تیرا بننا چاہتے ہیں، تیرا ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بڑی اچھی بات ہے، قرآن کھولو، سورہ کاف پڑھ لو، اس میں ہے جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جاؤ۔ یا اللہ میں نے تو تیرے جڑنے کا کہا، نہیں ایسے نہیں ہے، وہ میرا ہی جوڑنا ہے۔ کوئی بندہ کہے جی بجلی لگوانی گھر میں تو تربیلا سے ڈائریکٹ لیں گے، ہم نہیں مانتے کسی کو، تو لے کے تو دکھائے، اگر ماں کا بچہ ہے لے کے دکھائے۔ یہ تربیلا پانی کی دھار سے بنی ہوا جو نور ہے، بجلی ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں لے سکتا تربیلے سے، تو جو اللہ نور السماوات والارض ہے، جو اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، اس سے ڈائریکٹ کیسے لے گا؟ یہی وہ پاور ہاؤسز ہیں جہاں ہم لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم بے ادبی سے ضائع کر کے چلے جائیں۔ تو دوستو محبت سے بیٹھیں، لک جان دے لک جان دے ویکھ کے صورت، لک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے، لک جان دے لک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے، لک جان دے۔ اے جتنی بھی کائنات ہے تیرے قدماں دی خیرات، اے جتنی بھی کائنات ہے تیرے قدماں دی خیرات، چن تارے چن تارے کر دے آن نظارے تے قدماں تے جھک جاندے، لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے، لک جاندے۔ تو قدرت دا شاہکار ہے، کونین دا ہار شنگار ہے، تو قدرت دا شاہکار ہے، کونین دا ہار شنگار ہے، بن تیرے مہربان نہیں چلتے تے ویلے سارے رک جاندے، لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے، لک جاندے۔ تو خالق دا محبوب ہے، او طالب تو مطلوب ہے، تو خالق دا محبوب ہے، او طالب تو مطلوب ہے۔ نہیں ہوتی جنہاں اُتے چھایا کا تیری، او پھل سر سک جانے، پھل سر سک جانے، او پھل سر سک جانے، لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے، لک جاندے سونے سارے۔ میرے میم کریم دا شان گھٹ سکدا، کہیں جہر نہ لیک دے قرقن وچ، حل فرش ویندے کم عرش ویندے، جندی زلف سیاہ دے لرکن جیسے خود بھی خدا پڑے، صلی اللہ او دے مٹھڑے مٹھڑے مرکن، اٹھ انبیاء حیران کھڑے ہن، لنگ پار ویندے اکھ پھرکن وچ، لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے، لک جاندے سونے سارے، لک جاندے۔ ماشاءاللہ آپ نے
خوبصورت انداز میں حضور کی آل کے شہزادے سے قرآن کی تلاوت بھی سنی، سرکار کی حدیث بھی سنی اور پھر مصطفیٰ کی نعت بھی سنی۔ اب چونکہ سپیکر جو ہے وہ نیچے ختم کے لیے جا رہا ہے، آپ سپیکر جانے سے پہلے ایک نعرہ لگا لیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر!